ہمارے پاس تو اگر پاور بھی آئی تو ہم نے اپنے بھائی کو پڑوسی پہ آزمائی. ہم نے اپنے پاور کا استعمال اسلام کے لیے نہیں کیا, دین کے لیے نہیں کیا. ہم نے اپنے بھائی پہ آزمائی, اپنے بھائیوں پہ. ہے کوئی مائی کلال ایسا کہ صاحب میں آج کے بعد جہان آباد میں ڈی جے نہیں بجنے دوں گا؟ ایک بھی نہیں ہے, ایک بھی نہیں ہے. حقیقت بتا رہا ہوں. اگر ایک آدمی بھی چاہے نا کہ میں ڈی جے نہیں بجنے دوں, تو آج کے قانون ایسے ہیں کہ ایک آدمی پورے جہان آباد میں ڈی جے نہیں بجنے دوں. جیسے ڈی جے بجائے کر دو فون 100 نمبر. میری بات غلط نہیں ہے, بج ہی نہیں سکتے. کوئی بجا کے نکالے. یہ مولانا افضل بیٹھے ہیں, انہوں نے قسم کھائی اپنے گاؤں میں ڈی جے نہیں بجنے دیتے. ہاں, اور آج یہ میرے ساتھ جلسے میں آ گئے, ان کے گاؤں میں پھر ڈی جے تھے, انہوں نے بھائیے سے کہہ دیا بولے فون کر دیا میرے سامنے. ایک آدمی چاہے تو حرام کام نہیں ہوگا. اپنی پاور استعمال کرو اسلام کے لیے. ہاں, مگر اپنی پاور استعمال کرتے ہیں امام کو مسجد سے نکالنے کے لیے. میں نکالوں گا, میں دیکھوں گا کون روکے گا. صحیح بتا رہا ہوں میں. حضرت عمر نے جب کلمہ پڑھا تھا تو کلمہ پڑھنے کے بعد میں حضرت امیر حمزہ نے, سرکار کے چچا نے, ان دونوں نے کلمہ پڑھ کے پتا کیا کہا تھا؟ حضرت امیر حمزہ نے کلمہ پڑھ کے کہا تھا, اے محمد عربی اب دین کی تبلیغ کیے جاؤ, حمزہ ہے کافی. میں ہوں نا, کرو تم بڑھ بڑھ کے دین کی تبلیغ, میں دیکھوں گا. ایک دن نا ابو جہل نے میرے نبی کو گالیاں دے دی. یہ عظمت مصطفیٰ کانفرنس ہے نا, اس لیے اسی کے حوالے سے بول رہا ہوں. دیکھیے یہ فقیر کے اندر یہ فقیر کی شان ہے کہ جیسی تقریر چاہو اور جو موضوع ہوتا الحمدللہ آتا وہی ہے. ایک دن ابو جہل نے گالی دے دی. کس کو؟ میرے نبی کو. امیر حمزہ نبی کے چچا نے کلمہ پڑھا نہیں تھا. یہ مکہ کے پہلوانوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. پہلوان کو جانتے ہو نا, مکہ کے طاقتور لوگوں میں. انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا, مگر لوگ ان سے ڈرتے تھے, حمزہ آ رہے ہیں بھائی, حمزہ آ رہے ہیں. نبی کو گالیاں دی دی. ایک دن ابو جہل نے, جب امیر حمزہ اپنے گھر آئے نا, تو امیر حمزہ کی بیوی, اہل عرب میں ایک رواج تھا. پتا کیا رواج تھا؟ اگر مرد تھوڑا سا دب کے کوئی کام کرتا تھا تو ان کی عورتیں ان کے سامنے یہ کہتی تھی, تجھے مرد ہونے پہ شرم نہیں آتی؟ مطلب ان کو تانے دیتی تھی. جیسے ہم کہتے ہیں چوڑیاں پہن لو, کہتے نہیں کہتے آج کے اس میں جیسے کوئی آدمی اگر بزدل ہو تو کہتے ہیں چوڑیاں پہن کے گھر میں بیٹھ جا. ایسے ہی عرب کی جو عورتیں تھیں وہ انہیں تانے دیتی تھی. جیسے حمزہ گھر میں آئے تانے دینے لگے, او حمزہ تیری دبنگئی پہ لعنت, تیری سورمگیری پہ لعنت, تیری طاقت پہ لعنت. بولے کیا ہو گیا؟ آج بڑے دن خراب چل رہا ہے. بگڑے بگڑے میرے سرکار نظر آتے ہیں, گھر کی بربادی کے آثار نظر آتے ہیں. بیگم بگڑ جائیں تو گھر برباد ہو جاتے. ہاں, اس لیے بیگموں کو تلاش کرو تو ٹھیک تلاش کرو, جہیز کے چکر میں تلاش نہ کرو بلکہ ایمان والی دیکھو. ہاں, بیگموں نے تباہ کر دیا, تباہ. ہاں, کتنی بیگموں کے بادشاہ جیل کی چکی چلا رہے ہیں. اس وقت تو کچھ نہیں دکھ رہا تھا, نشے میں تھا 4 پہیا کہ وہ نشہ اتار دیا اس نے. ایسا نشہ اتارا ہے کہ حالت خراب کر دی. پتہ نہیں کہ گاڑی کہاں ہے اور میرا صوفہ اور میرا فرنیچر کہاں ہے. ہاں, بیگموں کو دیکھو تو اچھی دیکھو, دیندار دیکھو, چاہے غریب ہو تھوڑی سی. مطلب آپ روٹیاں لگائی ہیں, روٹیاں, ان روٹیوں کو ختم کرو. مالداری اللہ کے جانے سے آئے گی. میں نے دیکھا کہ جہیز میں کار ملی, بک گئی, ٹیمپو میں لٹک لٹک کے سفر. اللہ کے جانے. اور میں نے دیکھا کہ جہیز میں سادہ شادی کی کچھ نہ لیا, اللہ نے ایسا انعام دیا اسے کہ جہازوں میں ٹہل رہا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ کے پاس نہیں ہے نا, اور یہ بھی اللہ کا فیصلہ. إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ. اللہ ان کو نہیں دیتا, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے. تو سسر جی کو ٹارچر نہ کرو,
جتنا سسر جی سے مانگ رہا ہو اتنا مسجدوں میں گڑ گڑا کے اللہ سے مانگ لو، اللہ تمہیں اوریجنل امیر کر دے گا۔ اللہ سے مانگ لو، اتنا اللہ سے مانگ لو، حقیقت میں بتا رہا ہوں، جتنا بے وضو سسر سے مانگ رہا ہے اتنا باوضو اللہ سے مانگ رہا ہے۔ بس پھر دیکھو کیسے اللہ رحمت کے دہانے کھول دیتا۔ حضرت حمزہ کو جب لعنتیں پڑی نا تو حمزہ بولے کیا ہوا بیگم سے؟ بولے بیگم بولی حمزہ تو مکہ کے بڑے دبنگوں میں اپنے آپ کو شمار کرتا، مکہ کے پہلوانوں میں شمار کرتا، کہتا میں بڑا پاور والا ہوں، میرے سامنے کوئی بولتا نہیں، میرے پنجے کا کوئی مروڑا نہیں۔ اور تیرے بھتیجے محمد عربی کو آج گالیاں دی ہیں ابو جہل۔ توجہ کرنا، پارٹی تو الگ تھی امیر حمزہ کی مگر خون تو ایک تھا۔ خون جو ہوتا ہے جب بات خون کی آتی ہے تو پھر پارٹی دھری رہ جاتی ہے، خون پھر جو ہے آپ کو پتا ہے شرارے مارتا ہے کی بات ہے کہ نہیں؟ چچا بھتیجے میں گفتگو نہ ہو مگر چچا پٹ رہا ہو پھر بھتیجا نہیں دیکھے گا، ہے نہیں؟ نالائق ہی بھتیجا ہوگا جو دیکھ لے نہیں، حقیقت خون کہا جاتا ہے۔ بھتیجا پٹ رہا ہو، چچا بول نہیں رہا ہو مگر پھر وہ اپنی بول چال کو ختم کر دے گا، بھتیجا چچا کے دل میں جو خون ہوگا وہ ابلنے لگے گا اور گھس جائے گا، ہے کہ نہیں؟ اب کلمہ تو نہیں پڑھا تھا، دین تو الگ تھا، مذہب تو الگ تھا، مگر خون تو ایک تھا۔ یہ کہ بیٹے ہیں میرے نبی، کہنے لگے ابو جہل کی اتنی ہمت، ہاں تم اپنے آپ کو دبنگ اور کیا کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے ٹھیک ہے پھر اب کھانا بعد میں کھایا جائے گا، پہلے ابو جہل کی خبر لی جائے گی۔ اللہ جب دین دیتا ہے تو کیسے کیسے دیتا ہے نا؟ اور ابو جہل کے دروازے پہ پہنچے، جا کے بولے ابو جہل ماں کا دودھ پیا ہے تو باہر نکل۔ اب آپ پہچان لیں امیر حمزہ سمجھ گیا کیوں آئے ہیں، بھتیجے کے میٹر میں ایسی بات نہیں، بات سمجھنے کی ہے نا، یہ تو کوئی حسنے کی بات نہیں، بھتیجے کے میٹر میں آئے۔ سوچنے لگا یار نکلوں گا تو ماریں گے، تو نہ نکلوں گا تو گھر میں گھس کے ماریں گے، کون روکے گا؟ ہے کہ نہیں؟ اسے نکل کے دیکھتے ہو سکتا کوئی بچا لے۔ گھر سے نکلا، کہنے لگا امیر حمزہ کیسے ایسا ہوا؟ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا تو نے میرے بھتیجے محمد عربی کو گالیاں دی ہیں؟ کہنے لگا ہاں میں نے بھی دی ہیں لیکن ان کا مذہب تو ہمارے مذہب سے الگ ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے فرمایا مذہب کی بات الگ ہوتی ہے، بات خون کی آ گئی، یہ بتاتی ہے کہ نہیں؟ مذہب کی بات چھوڑ، تو یہ کہہ رہا ہے کہ تیرا اور میرا مذہب ایک ہے، ہاں ایک ہے لیکن سن لے وہ خون میرا اور ان کا ایک ہے۔ تو نے دی ہیں گالیاں؟ ابو جہل نے کہا دی ہیں، اتنا کہا تو کمان ہاتھ میں تھا، سر پہ دے مارا۔ کمان جانتے جسے تیر چھوڑتے تھے، کمان مارا تو سر پھٹ گیا ابو جہل کا۔ ہائے ہائے سنا ہوا خون میں کمان۔ لوگوں میرے نبی کی بارگاہ میں امیر حمزہ حاضر ہوئے اور کہنے لگے او میرے بھتیجے محمد اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھنا، اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھنا، امیر حمزہ تیرے ساتھ ہے، میں نے تیرا بدلہ لے لیا، دیکھ میرا کمان خون میں سنا ہے، ابو جہل کا سر پھاڑ کے آ رہا۔ او عظمت مصطفیٰ کا جلسہ سجانے والوں، تیرے نبی کی عظمت دیکھ اسے کہتے ہیں عظمت۔ آج کا میڈیا والا کتا بھونک رہا کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے، آج بکتے وہ چند سکوں میں بکنے والے بھونک رہے ہیں کہ اسلام دہشت گردی کا مذہب ہے۔ وہ کتوں سن لو کان کھول کے، اور دلالوں سن لو، وہ کمیشن خوروں سن لو، اسلام دہشت کا مذہب نہیں۔ سن میرے نبی کی عظمت، سن میرے نبی کی سیرت، جیسے یہ حمزہ نے خون میں سنا ہوا کمان دکھایا، میرے نبی نے فرمایا چاچا تو نے اچھا نہ کیا۔ کہنے لگے میں نے بدلہ لیا، میں نے اچھا نہیں کیا۔ کہنے لگے چاچا کاش میرا مشن سمجھ لیا ہوتا، میں بدلے لینے نہیں آیا ہوں، میں تو دشمنوں کو گلے لگانے آیا ہوں۔ بے شک سبحان اللہ، بہت اچھا ماشاءاللہ۔ مصطفیٰ کانفرنس سجانے والوں، یہ ہے تیرے نبی کی عظمت۔ اگر اسلام دہشت گردی کا مذہب ہوتا تو نبی کہتے کہ چل میرے چاچا تو نے تو مارا ہے مگر میں بھی ماروں گا اور تو بھی مارنا، دونوں چچا بھتیجے مل کے ماریں گے۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا او چاچا اس نے مجھے گالیاں دی تھی لیکن میں نے کب کہا تھا اسے مار کے آنا، تم نے مارا اچھا نہ کیا، میں مارنے نہیں آیا، میں بدلے لینے نہیں آیا، میں تو پتھر مارنے والوں کو بھی دعائیں دینے آیا ہوں۔
کہ مسلمانوں تم اسلام کو پڑھتے کہاں ہو، سنتے کہاں ہو علماء کو؟ کوئی میڈیا والا کتا تیرے سامنے بھونکے، کوئی دلال بھونکے تو کہہ دینا اس کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر پڑھ میرے نبی کی سیرت۔ جب ابو جہل میرے نبی کو گالیاں دے رہا تھا اور جب امیر حمزہ سر میں کمان مار کے آیا تھا تو میرے نبی نے کہا تھا چاچا اچھا نہ کیا، آپ نے اچھا نہ کیا۔ امیر حمزہ نے کہا اے محمد، میں نے تمہاری چاچی سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ کھیلے گی جب تک میں تجھے چہرہ نہ دکھاؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں نا جوش میں جب تک منہ نہیں دکھاؤں گا جب تک یہ نہیں کر دوں گا۔ امیر حمزہ بھی کہہ کے آئے کہ مجھے تانے نہ دے جب تک میں امام محمد کے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آ جائے گی جب تک تجھے چہرہ نہ دکھاؤں گا، چاہے مکے کی گلیوں میں خون کی ہولی کھیلنا پڑے۔ میں اس لیے آیا ہوں محمد تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرا بھائی عبداللہ اس دنیا میں نہیں ہے، میرے نبی کے والد، لیکن چاچا امیر حمزہ آئے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا چاچا واقعی تم مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہو؟ واقعی؟ ہاں واقعی۔ اور میں نے تمہاری چاچی سے وعدہ کیا جب تک منہ نہیں دکھاؤں گا جب تک کہ تمہارے چہرے پہ مسکراہٹ نہ آ جائے گا۔ اگر اچھا لگے تو مجمع سے کھڑے گا کوئی نعرہ دے دینا۔ میرے نبی نے فرمایا واقعی وعدہ کرتے ہو کہ میری مسکراہٹ چاہتے ہو؟ ہاں محمد میں تمہاری مسکراہٹ چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے فرمایا پھر میرے لبوں پہ مسکراہٹ ابو جہل کو کمان مارنے سے نہیں آئے گی، لوگوں کی گردنیں کاٹنے سے نہیں آئے گی، لوگوں کو تکلیف دینے سے نہیں آئے گی۔ تو کہاں کیسے آئے گی؟ کہاں میرے چاچا میرا کلمہ پڑھ لو میرے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی۔ سرزمین جہانآباد مفتی گلفام رضا رامپوری، نعرہ تکبیر۔ اللہ سلامت رکھے آپ لوگوں کو، بہت اچھا آپ سن رہے ہیں۔ کہنے لگے واقعی میرے کلمہ پڑھنے سے مسکراہٹ آئے گی؟ نبی نے فرمایا ہاں۔ کہنے لگے اگر محمد میرے کلمہ پڑھنے سے مسکراہٹ آئے گی تو دیر نہ کر ہاتھ بلا کے ابھی پڑھا دو۔ ہائے 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 ہائے، اسلام تلوار سے نہیں میرے نبی کے کردار سے پھیلا ہے۔ مکہ کی گلی میں امیر حمزہ ہاتھ میں ہاتھ دے کے نبی کے ساتھ میں کلمہ پڑھتے جا رہے ہیں اور ڈاکٹر اقبال کی زبان میں اعلان کرتے جا رہے ہیں قول محمد قول خدا، فرمان میں بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن میں بدلا جائے گا۔ بے شک سبحان اللہ، بہت اچھے حضرت، ماشاءاللہ بہت بڑھیا بیان ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے عظمت مصطفیٰ۔ اور جب ان دونوں نے کلمہ پڑھا حضرت عمر نے حضرت حمزہ نے تو اسلام کی بہاریں آ گئیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ تم سے پوچھے گا میں نے تمہیں جوانی بھی دی تھی تم